اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق الله العظيم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپٹ لے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی جانب بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کر رہے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کے ساتھ یہ لوگ اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شرک کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم نے وحی بھیجی ہے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے قوموں کا انجام کیسا ہوا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہترین گھر ہے. افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں. جیسا کہ پہلے یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر چند باتوں کی جانب ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے اور متنبہ فرمایا ہے. ان میں سے
ابھی پڑھی گئی آیات میں پہلی آیت کے سلسلے میں تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ کی کتنی نشانیاں ایسی ہے جس کے پاس سے تم گزر جاتے ہو اور اس کی جانب توجہ بھی نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کی جانب توجہ بھی نہیں کرتے جن سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، بس یوں ہی گزر جاتے ہو اعراض کے ساتھ۔ حالانکہ یہ بات تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ بندے کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی نظر عبرت بن جائے، جس چیز پر اس کی نظر پڑ رہی ہے وہ چیز اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والی بن جائے۔ یہ اللہ والے کی نظر ہوتی ہے، خواص کی نظر ہوتی ہے، اور عوام کی نظر یہ ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں ہر چیز ان کو اللہ سے روک دیتی ہے۔ تو ہماری نظر حاجب نہ بنے بلکہ نظر واصل بنے، اس پر تفصیل سے بات گزر چکی ہے۔ آگے ایک اور بات اللہ نے فرمائی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مومنوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے، اللہ نے خود فرمایا اکثرہم، بڑی تعداد مومنوں کی ایسی ہے جن میں سے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اب اس شرک سے مراد کیا ہے؟ تو ایک تو صراحتاً حدیث کے اندر موجود ہے کہ ریاکاری کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں سے شرک اصغر کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے وہ کام اللہ کے علاوہ بندوں کی رضا کے لیے کیا جائے تو رضامندی کے معاملے میں، راضی کرنے کے معاملے میں اللہ کے ساتھ بندے کو شریک کرنا ہوا۔ نماز اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوبصورت اور بہترین لہن کے ساتھ نماز پڑھانا چاہیے تھا۔ اب بندے کا استحضار یہ نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے یہ ہے کہ مصلی جن کو میں نماز پڑھا رہا ہوں وہ مجھ سے خوش ہو جائیں، تو وہاں اللہ کو خوش کرنا تھا، تو بندے نے اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اس خوش کرنے کے عمل میں اللہ کے ساتھ مصلیوں کو شریک کر لیا، تو اس وجہ سے یہ شرک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ روایات کے اندر اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جس کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا تھا اس سے بدلہ لے لیں۔ اب وہ جائے گا بدلہ لینے کے لیے، لیکن وہاں پر سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے والا اور کوئی کسی کی حمایت کرنے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا مومنوں میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا کرتے ہیں، تو اس سے مراد شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شرکیہ اعمال کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ایک ہے کسی شرکیہ عمل کا مرتکب ہونا اور ایک ہے مشرک ہو جانا۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ اعتقاد کے لحاظ سے کسی کو شریک تو نہیں مانتا مگر رواج کی وجہ سے وہ شرکیہ عمل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو مشرک تو نہیں کہا جائے گا، مشرک تو نہیں کہا جائے گا، مگر یہ کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں عمل آپ کا شرکیہ عمل ہے۔ اس کا عقیدہ اور اس کا دل کا یقین تو یہی ہے کہ سب کچھ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنے دھرنے والی ذات تو اصلاً اللہ ہی کی ہے،
یہ اس کو یقین بنا ہوا ہے، لیکن رواج ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ سب قبر کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں اور یہ بھی قبر پر جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس کا دل کا یقین یہ ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے اور رواج کی وجہ سے وہ قبر پر سجدہ ریز ہو گیا ہے، تو اس سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کو مشرک تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل شرکیہ عمل ہے۔ ایسے ہی بندہ جن جن چیزوں میں جہاں پر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی جانب توجہ رکھنا چاہیے، اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے، اپنے ضروریات کی تکمیل کے معاملے میں اللہ کی جانب رجوع ہونا چاہیے، اس کے بجائے بندہ اگر دوسرے چیزوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ عمل کی برائی کے نتیجے میں ہو تو اس کو شرکیہ عمل کہا جائے گا۔ اب یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ کون مشرک ہے اور کون مشرک نہیں ہے۔ دراصل اہل السنت والجماعت کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں 99 خرابیاں ایسی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا کافر ہونا، اس کا مشرک ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن ایک عمل اس کا ایسا پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم مشرک ہونے سے حکمی طور پر بچا سکتے ہیں، تو اولا یہ ہے کہ اس کو مشرک یا کافر اس پر حکم لگانے سے بچایا جائے۔ آپ کبھی بھی اہل حق کی جانب سے یہ نہیں دیکھے ہوں گے، یہ نہیں سنے ہوں گے کہ یہ اتنا آسانی کے ساتھ لوگوں کے اوپر کافر ہونے اور مشرک ہونے کا حکم لگاتے ہوں۔ دوسرے فرقہ باطلہ کی جانب سے یہ بات بہت سننے میں آتی ہے کہ ذری ذری بات پر اچھے اچھے مسلمانوں کے اوپر کافر ہونے اور مشرک ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے اور بہت نامناسب عادت ہے، اور اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جو علماء حق ہے ان کے نزدیک یہ بہت برا عمل ہے۔ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کسی ایک فرقے کو اس کے عقائد اور اس کے نظریات کا جائزہ لے کر کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے سلسلے میں۔ قادیانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بجائے کسی اور کو خاتم النبی مانتے ہیں، دوسرے کو نبی مانتے ہیں، اور کلمے میں انہوں نے تبدیلی کر لی ہے، کلمے کو انہوں نے بدل لیا ہے، اس کے باوجود بھی علماء نے بہت عرصے تک ان کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا تھا، بس سمجھاتے رہے، مناتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن ساری کوششیں جب رائے گاں ہو گئی اور باضابطہ کلمے کا انکار شروع ہو گیا، تب جا کر کے بہت زمانے کے بعد، بہت سارے میٹنگوں اور مشوروں کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہم ان کو مسلمانوں کے کیٹیگری کے اندر نہیں رکھ سکتے، ورنہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بتا کر یہ کفریہ کاموں کے اندر مبتلا رہیں گے، اور یہ اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ بہرحال یہاں پر ہمیں صرف ابھی تو اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور اس سلسلے میں ہم سب کو متنبہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اور توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی نعمتوں سے منہ پھیر کر کے اپنی زندگی گزارتے رہنا، اعراض کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر مشغول رہنا، اور ایمان کے ساتھ شرک کو ملا کر کے اپنے اعمال کو کرتے رہنا، اور اس معاملے میں اتنی غفلت کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے اوقات گزارتے رہنا، یہ اتنا آسان کیسے ہے؟ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں
کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپٹ لے، اس بات کا ان کو کوئی ڈر نہیں۔ یعنی ہمیشہ مومن کو اس بات کا ڈر لگا رہنا چاہیے کہ یہ سارا عالم یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ جند من جنود اللہ ہے، سارا عالم اللہ کا لشکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ ہمارے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ آسمان اللہ کے حکم کے تابع ہے، بادل اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہوائیں اللہ کے حکم کے تابع ہے، بارش اللہ کے حکم کے تابع ہے، سمندر اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ چھوٹی بڑی جتنی مخلوقات ہے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے حکم سے اس بندے کی تابع دار ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے نتیجے میں غیر تو غیر ہے، اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں غیر تو غیر ہی ہے، اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں۔ بے دین اور نافرمان شخص کی بیوی بھی اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ بھی دوسروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات قائم ہو جاتے ہیں، اس کے بچے بھی اس کی اطاعت کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جب بیوی اور بچے جو اس کے اپنے ہیں وہ بھی غیر ہو گئے ہیں تو پھر غیروں سے کیا شکوہ، غیر تو غیر ہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں تو ساری کی ساری مخلوق، انسان بھی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے بھی دوسرے سب لوگ اس کی اطاعت کے اندر لگے رہتے ہیں، اس کے اشارے ابرو کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی آنکھ سے اشارہ کرے اور ہم جا کر کے ان کی خدمت کریں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کا۔ اس سلسلے میں کئی ایک واقعات ہیں، مشہور واقعات میں سے آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک صحابی تھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام سفینہ پڑ گیا بعد میں، لیکن تھا نام کوئی اور نام تھا، دوسرا نام تھا، لیکن سفینہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ کہیں پر سفر پہ جا رہے تھے اور سمندری سفر تھا، راستے میں کشتی بھنور میں پھنسی اور اس کی وجہ سے کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، جتنے ساتھی تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ ایک تختے کے اوپر یہ بچ گئے اور وہ تختہ ہواؤں کے جھونکے کھاتے کھاتے بہت دور دراز علاقے میں کسی ساحل سے جا کر کے لگا۔ جب وہ ساحل پر اترے تو اس کے دوسری طرف وہ بہت گھنا جنگل تھا اور راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، فکر مند تھے، پریشان تھے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک شیر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ روایات کے اندر یہ واقعہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، مختلف طرق سے موجود ہے۔ شیر دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے فوری شیر کی جانب متوجہ ہو کر کے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں اور میں راستے کی تلاش میں ہوں، شہر کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس شیر کے کان میں پڑا تو فوری وہ ادب و احترام سے نیچے منڈی جھکا لیا اور بہت ادب کے ساتھ چلتے ہوئے قریب آیا، پلٹ کر کے کھڑا ہو گیا، دم ہلانے لگا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اس شیر کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور یہ سوار ہونے کے بعد یہ شیر لے کر کے چلا اور وہ راستہ جو شہر کی طرف جاتا تھا اس راستے پر لے جا کر کے وہ وہاں بیٹھ گیا اور دم ہلانے لگا، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہی راستہ ہے، آپ کی منزل آ گئی، اتر جائیے۔ انہوں نے آ کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا باضابطہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں بڑا ہجوم تھا، بہت سارے لوگ راستے میں جمع ہو گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اس طرح سے اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب سب کو ڈر ہو رہا ہے کہ اگر
ہٹانے کے لیے اس کو چھیڑیں گے تو کوئی حملہ نہ کر دے۔ ڈر کے مارے سارے لوگ یہیں پر کھڑے ہیں، کسی کو قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے یہ آگے گئے اور شیر کے قریب جا کر کے اس کا کان اینٹا اور اس کے سر پہ دھپا لگایا اور کہا کہ کیا اللہ نے تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو پریشان کرتا پھرے؟ چل اپنا راستہ دیکھ۔ شیر یہ سننا تھا، خاموشی سے اٹھا اور اٹھ کر کے جنگل کی طرف پھر چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ جو درندے ہیں وہ درندے انسانوں کی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، انسانوں کی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں بھی واقعہ یہی مشہور ہے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بہت بڑا عرصہ اپنی عمر کا سیاحت میں لگایا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہیں ایسے ہی جنگل میں چلے گئے تو وہاں پر ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور شیر نے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے انہیں شہر لا کر کے چھوڑا۔ اس پر دیکھنے والوں نے ایک جملہ کہا جو کہ کافی مشہور ہوا۔ وہ جملہ یہ تھا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے سارا عالم اسی کا ہے۔ اللہ جس کا ہو جاتا ہے سارا عالم اسی کا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو بہت اچھی طرح ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کے اندر لگا رہتا ہے تو یہ سارا عالم اس بندے کی اطاعت کے اندر، بندے کی خدمت کے اندر لگا رہتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے منہ پھیرتا ہے، اللہ سے منہ موڑتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ سارا عالم تو بہرحال اللہ کا لشکر ہے ہی ہے، لیکن اس کے اپنے بھی اس کے غیر بن جاتے ہیں، کوئی اس کا اپنا نہیں رہ جاتا۔ اس کی بیوی اور اس کے بچے اور اس کے بھائی اور اس کے خاندان والے بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بس ہوتا کیا ہے؟ کام ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو نافرمانی یہ اس قدر سخت ترین چیز ہے، گناہ اس قدر سخت ترین چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں۔ اس وجہ سے اس بات کو یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپٹ لے؟ عذاب کی کوئی بلا کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، عذاب وہ سیلاب کی شکل میں آ جائے، بارش کی شکل میں آ جائے۔ کئی جگہ تو قرآن پاک میں توجہ دلائی گئی، آسمان سے پتھر گرنے لگیں، ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، قوموں کے واقعات ایسے مشہور ہیں، اور ایسے ایسے عذابات جس کی جانب ہماری کوئی کبھی توجہ نہ گئی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ویسے عذاب آ جائے۔ یا پھر آگے چل کر کے ایک تو یہ ہے کہ نارمل حالات اب نارمل حالات میں تبدیل ہو گئے ہوں، یا دوسرے یہ ہے کہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، اچانک قیامت قائم ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، احساس بھی نہ رہے، اس حال میں قیامت قائم ہو جائے۔ کیا اس کا کوئی ڈر نہیں ہے؟ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کیا کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جس زمین کے اوپر گناہ کر رہے ہیں وہ زمین شق ہو جائے اور تم زمین کے اندر ہو جاؤ؟ جس زمین کے اوپر تم گناہ کر رہے ہو اس زمین سے جو غذائیں اگ رہی ہے یہ غذائیں تمہارے لیے نقصان دہ غذائیں بن جائے، جو آب و ہوا استعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے زہریلی آب و ہوا بن جائے۔ یہ کیا اس بات کا اندیشہ نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلاتے ہوئے کہ کرنا کیا ہے، ابھی کرنا کیا ہے ایسے حالات میں، تو اس کی جانب توجہ دلاتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گویا کہ فرمایا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے، اپنی امت کو سمجھا دیجئے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے میرا؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی جانب دعوت دینے کا راستہ۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی جانب دعوت دینے کا راستہ۔ کیسے؟ وہ بھی ایسے ویسے نہیں، میں نے کسی سے سن لیا اور پھر میں نے بھی کہہ دیا، نہیں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ،
میں اپنا مشن بنایا ہوا ہوں دعوت اللہ کو. ایک مشن ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے، دونوں کے اندر کافی اہم فرق ہے کہ جس کام کو ہم اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارا مشن ہے. زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک مشن ہے ہمارا، اور اس مشن کے ذریعے سے ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ ویژن ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ ایک مسلمان کا ویژن ہے، اور دعوت اللہ یہ ایک مسلمان کا مشن ہے. ایک نبی کے امتی کا مشن دعوت اللہ. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تربیت دی ہے، جس سانچے کے اندر امت کے ایک ایک فرد کو آپ نے ڈھالا ہے، ڈھالنے کی آپ نے فکر فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایسا کبھی بھی نہیں کہا کہ تم جن کاموں کے اندر مصروف ہو، لگے ہوئے ہو، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی تمہیں ضرورت پیش آتی ہے ان سب سے نکل جاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تعلیم نہیں دی، بلکہ جس کام کے اندر لگے ہوئے ہو اس کام کو دعوت بنا لینا، جس کام کے اندر لگے ہوئے ہو اس کام کو دین بنا لینا. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ آپ دکاندار ہو سکتے ہیں، آپ تاجر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی تجارت ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے تاجر آپ کو دیکھ کر کے یہ کہیں کہ تاجر ہو تو ایسا ہو. آپ قائد ہو سکتے ہیں، دوسرے قائدین آپ کو دیکھ کر کے یہ کہیں کہ قائد ہو تو ایسا ہو. آپ ملازم ہو سکتے ہیں، سارے ملازموں کے لیے آپ ایسی دعوت بنیں کہ سب کے سب دیکھ کر کے یہ کہیں کہ اگر ملازم ہونا ہے تو ایسا امانت دار دیندار ملازم ہونا چاہیے. ہر اعتبار سے کہ تجارتی نقطۂ نظر سے آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہونا. ایسا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو چھوٹی تجارت کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ کرنے والا اللہ ہے، زندگی گزارنے والا اللہ ہے، اس وجہ سے ہمیں چھوٹی تجارت چاہیے، بڑی تجارت نہیں چاہیے. یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے. مسلمان کی اور ایمان والے کی سوچ آفاقی ہوتی ہے، عالمی سوچ اس کی ہوتی ہے، اور ہر چیز میں عالمی سوچ ہوتی ہے. چھوٹی سوچ نہیں، غلامانہ ذہنیت مسلمان کی نہیں ہوتی. وہ کسی کا غلام بن کے نہیں رہ سکتا. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اسلام کبھی بھی ماتحت نہیں ہوتا. اگر آپ اس نقطۂ نظر سے، اس پوائنٹ آف ویو سے، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اس سوچ کے ساتھ اگر آپ کا پیشہ ٹیچنگ کا پیشہ ہے تو پھر آپ اور ہم یہ طے کرنا ہے کہ دوسرے ٹیچرز دیکھ کر کے اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ کر کے یہ فیل کریں اور یہ احساس ان کے اندر ہو کہ اگر اخلاق اور کردار اور شخصیت سازی کا ہنر کسی کے پاس ہو سکتا ہے تو یہ شخصیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز ہمارے پاس موجود ہے، ہر لحاظ سے آپ کی رہبری اور رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے. انہی گائیڈ لائنز کا نام تو دین ہے. دین کوئی الگ سے چیز تھوڑا ہی ہے کہ آپ کچھ مت کرو، نکل کے آ جاؤ اور بس آپ مسجد میں رہیں گے تو دین ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ وہی دین کو سیکھنے کے لیے کچھ نکلنے اور علیحدہ ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ اپنا کچھ وقت نکالیے، کچھ وقت فارغ کریے، آپ سے روزہ لگائیے، آپ چلہ لگائیے، آپ خانقاہ میں جائیے، آپ مدرسے میں جائیے. یہ اس دین کو سیکھنے کے لیے ایک تھوڑا سا ٹائم نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیندار بننے کے لیے ہمیں اپنی تجارتیں چھوڑنا ہے، دیندار بننے کے لیے ہمیں اپنی اعلیٰ تعلیم کو چھوڑنا ہے، دیندار بننے کے لیے ہمیں اپنے پیشے کو چھوڑنا ہے، دیندار بننے کے لیے ہمیں صرف حافظ اور عالم ہی بننا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہے کہ ہم جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، ہم اپنے عمل سے عملی طور پر داعی بن جائیں. یہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج تھا کہ لوگ ان سے یہ پوچھتے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، تو وہ
ہماری طرح لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے، اس کو سمجھانے کے لیے وقت لگانے کے بجائے ایک جملہ بہت آسانی کے ساتھ صحابہ کہا کرتے تھے، کونوا مثلنا، کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، وہی اسلام ہے۔ اب یہ جملہ کہنے کے لیے اس کے پیچھے محنت کتنی ہے، وہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو ہماری طرح ہو جاؤ؟ کیا ہماری گھریلو زندگی اتنی نمونے والی ہے؟ ہماری باہر کی زندگی اتنے نمونے والی ہے؟ ہمارے پاس یہ کہنے کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں تو کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہمارے پاس ہمت نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر، اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے جو انویسٹ کا مسئلہ ہے، اس وقت سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی جانب توجہ ہونی چاہیے کہ پیسے کو کہیں اور انویسٹ کرنے کے بجائے، ایک ہے پیسہ آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کریں، اس سے زیادہ اہم چیز ہے، اس سے زیادہ اہم چیز ہے اپنے آپ کی اسکلز کو اپنے آپ پر انویسٹ کریں۔ یہ سب سے زیادہ نفع والا کاروبار ہے۔ ہم نے اپنے آپ پر، اپنے سروائیول پر، اپنی زندگی پر کیا انویسٹ کیا؟ اچھا میری اسکلز بھی ہے، میرا اپنا ہنر ہے، فن ہے، تو میں دوسری جگہ تو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ایک سول انجینئر کے اپنے فن اور ہنر کے انویسٹ کے نتیجے میں ایک بڑا ٹاور کھڑا ہو گیا، تو ٹاور تو سب کو نظر آ رہا ہے، کس نے انویسٹ کیا؟ کسی نے پیسہ انویسٹ کیا، کسی نے اپنا ہنر اور فن انویسٹ کیا، اس کے نتیجے میں ٹاور نظر آ رہا ہے۔ جب دوسری چیزوں کے اوپر ہمارا انویسٹمنٹ اتنا پروفیٹیبل ہو سکتا ہے اور اتنا ورتھ اس کے اندر ہو سکتا ہے، آپ غور کیجئے کہ سب سے زیادہ انویسٹ کرنے کا محتاج تو میں اپنے آپ کے لیے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میری جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو میں نے اپنے آپ پر کتنا انویسٹ کیا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو جب میں انویسٹ اپنے آپ پر کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل اور ایک ایکسیلنٹ ایگزامپل بن کر کے میں تیار ہو جاتا ہوں۔ جب میری یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو مجھ سے ملتا ہے، جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جو میرے ساتھ رہتا ہے، وہ سب میرے سے متاثر ہوتا ہے۔ میں خوشبودار پھول بنتا ہوں جس کی خوشبو ہر جگہ مہکتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلام دنیا کے اندر پھیلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مدینہ منورہ کی اس چھوٹی سی ریاست میں، اس چھوٹے سے، کتنا تھا مدینہ منورہ؟ جتنی اب مسجد نبوی ہے، جتنی اب مسجد نبوی ہے اتنا مدینہ منورہ۔ قبرستان شہر کے اندر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے۔ جنت البقیع دیکھیے کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ آپ جو ہے بائیں جانب مسجد سے نکلتے ہی سامنے جنت البقیع ہے۔ سقیفہ بنو ساعدہ، جہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی تھی، تو وہ شہر میں انتشار کے اندیشے سے شہر میں نہیں کر کے شہر کے باہر تھوڑا دور جا کر کے وہ معاملہ ہوا تھا۔ سب سقیفہ بنو ساعدہ پر جمع ہو گئے تھے۔ جب ہم گئے تو ہم تلاش کرتے ہوئے نکلے ہے کہاں سقیفہ بنو ساعدہ، تو دیکھا کہ وہ 19 نمبر گیٹ سے باہر نکلتے ہی جو ہے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے سقیفہ بنو ساعدہ کا۔ تو جتنی اب مسجد نبوی ہے وہ اس زمانے کا پورا مدینہ منورہ، اتنے ایریے پر کام کیسے ہوا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ وہ اگر کھیتی باڑی کرنے والے تھے، زراعت پیشہ تھے، تو اپنی زراعت میں وہ ایکسلنٹ تھے۔ اگر وہ تاجر تھے تو اپنی تجارت میں ایکسلنٹ تھے۔ اگر وہ زمیندار تھے، جائیداد والے تھے، تو اس معاملے میں وہ سب سے آگے تھے۔ اگر وہ کچھ ملازمت کرنے والے تھے، یعنی ایسا تھا کہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ وہاں پر آ رہا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہوتا کیا تھا؟ یہ تو ممکن ہے
کہ صحابہ پورے عالم کے اندر پھیل جاتے اور دین پورے عالم میں پھیل جاتا، لیکن صرف 10 سال کے قلیل ترین عرصے میں 10 سال کے قلیل ترین عرصے میں 7 لاکھ مربع میل، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اتنا آسان کام تھوڑا ہی تھا، حکومت اتنے بڑے کون سے 10 سال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر کی خلافت میں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت چلی گئی۔ یہ کھیل تماشا تھوڑا ہی ہے حکومت کا اتنا پھیلا دینا۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے جو ان کے پاس سب سے بڑا کام تھا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ پر اپنی اسکلز کو سب سے زیادہ انویسٹ کیا، اس کے نتیجے میں وہ ایک کئی ایک کے برابر ہو گئے، اور اتنا بہترین انہوں نے کام کیا کہ ایک ملک کے لیے خالی ایک صحابی کافی ہو جاتا تھا پورے ملک کو سنبھالنے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دعوت ہر راستے سے، کہ ہم جس راستے میں ہیں وہ راستے میں ہم اس فیلڈ کے داعی ہیں۔ ڈاکٹر تمام ڈاکٹروں کے لیے داعی ہے، تاجر تمام تجار کے لیے داعی ہے، کہ لوگ اگر سمجھنا چاہیں کہ تجارت کیسے کرنا ہے تو وہ تاجر کو آ کر کے دیکھ لے تو تجارت ایسے کرنا ہے سمجھ میں آ جائے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جامع تھے، سب کے جامع تھے، اور صحابہ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ سب کے اندر اسی طرح بکھری ہوئی تھی۔ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام نقائص سے، اور میں شرک کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، ایک مسلمان کو ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہ سورہ یوسف مکمل ہو جائے گا۔ کیا کیسا دکھ رہا تھا؟ تعویذاں ڈال لے گئے۔